الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الى الحکام لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون۔ ناظرین اکرام، پروگرام اسلام کے سائے میں آپ تمام حضرات کا استقبال ہے۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے رشوت اور اس کے نقصانات۔ ناظرین اکرام، رشوت اور کرپشن موجودہ دور کا ایک سنگین مسئلہ ہے۔ دنیا کا کوئی ملک، کوئی علاقہ، کوئی محکمہ اس وبا سے محفوظ نہیں۔ پارلیمانی ادارے ہوں یا سرکاری دفاتر، عدلیہ ہو یا محکمہ پولیس، شعبہ تعلیم ہو یا شعبہ صحت، سیاسی پارٹیاں ہوں یا قومی تنظیمیں، غرض ہر جگہ رشوت اور بدعنوانی کا دور دورہ ہے۔ معاشرے میں رشوت کا چلن اس قدر عام ہو چکا ہے گویا اس نے ایک حق کی صورت اختیار کر لی ہے۔ اب یہ برائی کم سمجھی جاتی ہے، بلکہ یہ اونچی سوسائٹی کا ایک علامت گردانی جاتی ہے، اور اس جرم میں گرفتار مجرم بھی آسانی سے باعزت بری کر دیے جاتے ہیں۔ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ باعزت براعت بھی رشوت ہی کے مرہون منت ہوتی ہے۔ ناظرین اکرام، رشوت اور کرپشن کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی انسانی تاریخ قدیم ہے۔ قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے یہود کے جن جرائم کا ذکر ہمیں ملتا ہے ان میں سے ایک رشوت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سماعون للکذب اکالون للسحت، سورہ مائدہ آیت نمبر 40 پر 2 ہے۔ یہ جھوٹی باتیں سننے کے عادی ہیں اور یہ حرام بہت زیادہ کھاتے ہیں یہودی۔ معاشرے کے اس ناسور سے دور رہنے کی تعلیم اہل ایمان کو اسلام ہمیں دیتا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھایا کرو، نہ حاکموں کو رشوت پہنچا کر کسی کا کچھ مال ظلم و ستم سے اپنا لیا کرو، حالانکہ تم جانتے ہو۔ ناظرین اکرام، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ آیت ایسے شخص کے بارے میں نازل ہوئی جس کے پاس کسی کا حق ہو لیکن حق والے کے پاس ثبوت نہ ہو، اس کمزوری سے فائدہ اٹھا کر وہ عدالت یا محکم یا حاکم مجاز سے اپنے حق میں فیصلہ کروا لے اور اس طرح دوسرے کا حق چھین لے، یہ ظلم الحرام ہے۔ عدالت کا یہ فیصلہ ظلم الحرام کو جائز اور حلال نہیں کر سکتا، یہ ظالم عند اللہ مجرم ہوگا۔ ناظرین اکرام، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قاضی کا کسی سے رشوت لے کر اس کے حق میں فیصلہ کرنا کفر کے برابر ہے، اور عام لوگوں کا ایک دوسرے سے رشوت لینا حرام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پوری امت رشوت کے حرام ہونے پر متفق ہے۔ ناظرین اکرام، کوئی حاکم، کوئی قاضی فیصلہ کرتا ہے اور ظاہر میں دیکھ کے قاضی کے پاس تو کوئی رشوت نہیں دیا ہے، آنے والا چرب زبان ہے، جس کا حق ہے وہ مظلوم ہے لیکن اسے بات کرنے کا طریقہ نہیں معلوم ہے، جو مجرم ہے اسے بات کرنے کا طریقہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں تمہارے فیصلے میرے پاس آتے ہیں، کوئی آدمی اپنا حق لے کے میرے پاس آتا ہے تو میں فیصلہ ظاہر کی بنیاد پہ کر دیتا ہوں، مجھے تو غیب کا علم نہیں،
لیکن اگر مجرم کو معلوم ہے کہ کسی مظلوم کا حق میں اسے دے رہا ہوں، وہ یہ نہ سمجھے کہ مجھے چیز مل رہی ہے بلکہ اسے میں جہنم کا ٹکڑا دے رہا ہوں۔ کتنی پیاری تعلیم ہے۔ تو اس لحاظ سے میرے بھائی، رشوت حرام ہے۔ رشوت اور کرپشن کے مختلف صورتیں ہمارے معاشرے میں رائج ہیں۔ آئیے ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ رشوت کی کوئی خاص شکل نہیں ہے، زمانے اور حالات کے اعتبار سے اس کی صورتیں اور شکلیں بدلتی رہتی ہیں۔ اس کی چند صورتیں یہ ہیں۔ پہلی شکل، اپنے حق میں فیصلہ کروانے کے لیے متعلق شخص کو مال دولت یا روپیے پیسے دینا رشوت کی ایک قدیم شکل ہے۔ یہودی اپنا ہر کام رشوت کی مدد سے پورا کیا کرتے تھے۔ خیبر جب فتح ہوا تو یہ طے ہوا کہ خیبر کی زمین یہودیوں کے قبضے میں رہے گی، وہ کاشتکاری کریں گے، جو بھی اناج اور غلہ آئے گا اس میں سے مسلمان اور یہودی برابر حصے دار ہوں گے۔ فصل کی کٹائی کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کو اندازہ لگانے کے لیے روانہ کرتے، وہ انصاف کے ساتھ 2 برابر کے حصوں میں تقسیم کرتے اور یہودیوں سے کہتے کہ ان میں سے جو پسند ہو لے لینا۔ ایک مرتبہ جب وہ پہنچے، یہودیوں نے اپنی عورتوں کے زیورات جمع کر کے بطور رشوت حاضر خدمت کیا اور کہا کہ ھذا لک خفف عنا وتجاوز فی القسم، یہ سارا مال آپ کا ہے، اس کے بدلے آپ ہمارے حق میں نرم فیصلہ کریں، ہمارا حصہ بڑھا کر دیں، تقسیم میں چشم پوشی سے کام لیں۔ اللہ اکبر۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ساری کائنات کے انسانوں کو اسی صحابی کی طرح بننا چاہیے۔ جواب دیا، یا معشر الیہود واللہ انکم لمن ابغض خلق اللہ الی وما ذلك بحامل على ان يحيف عليكم فأما الذي عرضتم من الرشوة فإنها سحت وأنا لا نأكلها۔ کہا کہ اے یہودیوں، تم میرے نزدیک اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ بدترین ہو، سب سے زیادہ مبغوض ہو، مگر یہ چیز مجھے تمہارے معاملے میں ناانصافی پر نہیں ابھارے گی۔ تم مبغوض ہیں اس لیے مسلمانوں کو زیادہ حصہ دوں اور تمہیں کم دوں، ایسا میں نہیں کروں گا۔ رہی ہے تمہاری رشوت تو سن لو یہ حرام ہے اور ہم حرام مال نہیں کھایا کرتے۔ اس پر سنجیدہ یہودیوں نے کہا، بِهَذَا قَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، کہا کہ اسی عدل و انصاف کی وجہ سے یہ آسمان و زمین اپنی جگہ پہ قائم ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ناظرین اکرام، بتانا یہ ہے کہ رشوت یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کی یہ شکل جو ہم نے بیان کی ہے یہ بھی غلط ہے۔ کوئی آدمی اپنا کام بنانے کے لیے کسی کو رشوت دیتا ہے، اس کا لینا حرام ہے، اور دینے والا بھی دے رہا ہے وہ بھی غلطی کر رہا ہے۔ اپنے حق میں فیصلہ کروانے کے لیے یا اپنا کوئی کام نکالنے کے لیے متعلق شخص کو تحفے تحائف دینا بھی رشوت کی ایک صورت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملک سبا اور قوم سبا کو توحید کی دعوت دی تو ملک سبا نے اپنی قوم سے اس سلسلے میں مشورہ کیا اور کہا، وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ۔ سورۃ النمل آیت نمبر 30/5 ہے۔ میں ان کے پاس بطور تحفہ رشوت بھی پیش کرتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ ان کے پاس سے کیا جواب آتا ہے۔ اگر وہ لیتے ہیں تو وہ دنیا دار ہیں، اور اگر نہیں لیتے ہیں تو وہ دنیا دار نہیں ہے، وہ سچے انسان ہیں۔ جب ملک سبا کا قاصد تحفے تحائف لے کر پہنچا، سلیمان علیہ السلام نے اس کی رشوت کو ٹھکراتے ہوئے فرمایا، ارجع الیہم فلنأتینہم بجنود لا قبل لہم بہا ولنخرجنہم منہا اذلۃ وہم صاغرون۔ تمہارا ہدیہ تم ہی کو مبارک ہے، اے سفیر واپس جاؤ اپنے پہنچنے والے کی طرف،
ہم ان پر ایسے لشکر لے آئیں گے جن کا مقابلہ وہ نہ کر سکیں گے، اور ہم انہیں ایسی ذلت کے ساتھ وہاں سے نکالیں گے کہ وہ خوار ہو کر رہ جائیں گے۔ اس جواب کے بعد ملکہ سبا کو یقین ہو گیا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں۔ وہ اپنی قوم سمیت دربار سلیمانی میں پہنچ کر مشرف باسلام ہوئی۔ ناظرین اکرام، کسی ذمہ دار کو ماتحتوں کی طرف سے جو بھی تحفہ دیا جائے حقیقت میں وہ رشوت ہے۔ اس سے بچنا ہر مسلمان کا فرض ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ حضرت ابو حمید عبد الرحمن بن سعدی سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلے ازد کے ایک شخص کو مال زکوٰۃ کی وصولی کے لیے عامل بنا کر بھیجا۔ جب وہ لوٹے تو مال زکوٰۃ پیش کرتے ہوئے فرمایا ھذا لکم وھذا اہدی الیہ، یہ زکوٰۃ کا مال ہے اور یہ چیز تمہیں تحفہ کے طور پر دی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے، پھر ممبر پر تشریف لے گئے اور خطبہ دیا۔ حمد و ثنا کے بعد فرمایا میں تم میں سے کسی کو زکوٰۃ کی وصولی کے ذمہ دار بنا کر بھیجتا ہوں، وہ واپس آ کر کہتا ہے کہ یہ زکوٰۃ کا مال ہے اور یہ مجھے تحفے میں دیا گیا ہے، اگر وہ اپنی ذات میں سچا ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے گھر میں بیٹھا رہے اور دیکھے کہ کون اسے تحفہ دیتا ہے۔ اللہ کی قسم، تم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ ناحق کوئی مال ہرگز نہ لے، ورنہ قیامت کے دن رشوت کا یہ سامان اپنے کندھے پر اٹھائے ہوئے لائے گا، اور وہ اونٹ گائے بکری ہوگا اور اس کی آواز ہوگی جس سے ہر شخص پہچان لے گا کہ وہ سامان ہے جو ناحق وصولی کیا گیا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے یہاں تک کہ بازو کی سفیدی نظر آنے لگی، فرمایا سن لو میں نے یہ بات تم تک پہنچا دی۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ناظرین اکرام، ہمیں واضح طور پہ معلوم ہوتا ہے کہ جو رشوت کا لینا دینا ہے بالکل حرام ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں كانت الهدية في زمن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم هدية واليوم رشوة۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تحفے کی حیثیت تحفے ہی کی تھی، مگر ہمارے زمانے میں اس کی حیثیت رشوت کی ہو گئی ہے۔ فرات بن مسلم فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو ایک مرتبہ سیب کھانے کی خواہش ہوئی۔ گھر میں نہ تو سیب موجود تھے اور نہ اتنی رقم کے سیب خریدا جا سکے۔ بازار سے گزر ہوا ایک میوہ فروش کو سیب فروخت کرتے ہوئے دیکھا، سیب ہاتھ میں اٹھا لیا، خوشبو سونگھ کر لوٹا دیا۔ فرات بن مسلم حقیقت حال سمجھ گئے، کہنے لگے آپ رحمۃ اللہ علیہ یہ لے لیجئے، یہ میری جانب سے آپ کے لیے تحفہ ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا مجھے اس کی حاجت نہیں۔ فرات بن مسلم نے کہا کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب رسول ابو بکر و عمر تحفے قبول نہیں کرتے تھے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا انہا لأولئک ہدیۃ وللعمال بعدہم رشوۃ، اور اس کے لیے تحفہ اور ہدیہ ہوا کرتا تھا، ان لوگوں کے لیے تحفہ اور ہدیہ ہوا کرتا تھا، مگر ان کے بعد عمال اور حکمران کے لیے تحفہ نہیں بلکہ رشوت بن گیا، کیونکہ اس کے بعد لوگ بگڑ گئے تھے۔ لوگ ان کو ان کے خوف اور ان کے ڈر کی وجہ سے دیتے تھے، پہلے زمانے میں محبت کی وجہ سے دیا کرتے تھے۔ ناظرین اکرام، رشوت کی ایک شکل یہ ہے کہ اپنے معاملے کو باطل طریقے سے حل کرنے کے لیے کسی کے عہدہ و منصب اور مقام و مرتبے کا سہارا لیا جائے اور ان پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی جائے۔ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی مخزوم کی ایک خاتون چوری کی، جرم ثابت ہو گیا۔ بنو مخزوم قریش کا ایک معزز قبیلہ تھا، اس خاتون کو سزا سے بچانے کے لیے قریش نے ضروری سمجھا کہ کسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفارشی بنا کر بھیجا جائے۔ اب ہوا کیا، نظر انتخاب حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ پہ پڑی، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے شہید تھے، بڑے محبوب، اور اس محبوبیت کو انہوں نے بطور رشوت استعمال کرنا چاہا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو جب اس معاملے میں سفارش کرنے کے لیے خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما اہلک الذین قبلکم
अन्नहुम कानू इदा सरक फीहिम शरीफ तरकूह व इदा सरक फीहिम ضعीफ अकामू अलैहिल हद वैमुल्लाह लौ अन्ना फातिमा बिन्त मुहम्मद सरकत लक़तअतु यदहा। सही बुखारी की रिवायत है। कहा कि लोगों, बेशक तुमसे पहले जो लोग हलाक हुए उनके हलाक होने का सबब यह था कि जब उनसे किसी मुअज़्ज़ज़ घराने का आदमी चोरी करता उसको दरगुजर करते। जब कोई चोरी करने वाला इंसान किसी कमज़ोर कबीले का होता, वो चोरी करता, उस पे हद जारी करते, उसका हाथ काट देते। अल्लाह की कसम, अगर ये फातिमा जो बनु मखज़ूम की औरत है उसके बदले मोहम्मद बिन फातिमा बिनते मोहम्मद भी हो, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा भी हो, अगर वो आज चोरी की होती मैं भी आज उसका हाथ काटने पे मजबूर हो जाता। अल्लाह अकबर। कहाँ है ऐसा इंसाफ? ये इंसाफ आपको शरीयत मुहम्मदी में मिलेगा, ये इंसाफ आपको शरीयत इस्लामिया में मिलेगा। ऐसी नादिर मिसालें इस कायनात में आप किसी किताब में नहीं बता सकते। नाज़रीन इकराम, रिश्वत जब इंसान लेता है उसके बड़े नुकसानात हैं। रिश्वत के बेशुमार नुकसानात हैं। उनका सबसे बड़ा नुकसान ये है, मुआशरे के अफराद से हमदर्दी और खैर खाही का जज्बा ख़त्म हो जाता है और मफाद परस्ती का जज्बा परवान चढ़ने लगता है। इस्लाम के नज़दीक सबसे अच्छा मुसलमान वो है जो मुसलमानों के काम आए, अपने इल्म, तजुर्बात और सलाहियतों से दूसरों को फ़ायदा पहुँचाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छे मुसलमान का तारुफ कराते हुए फरमाया, खैरुन्नास अनफ़अहुम लिन्नास। मुहद्दिसुल असर अल्लामा नासिरुद्दीन अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब सिलसिलतुल अहादीस सहीहा में इसको जिक्र किया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो लोगों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाए। मफाद परस्ती ईमानी उख़्वत के भी मनाफी है। इस्लाम ने मुसलमानों को आपस में भाई भाई करार दिया है। इस्लामी उख़्वत का तकाज़ा है कि हर मुसलमान अपने मुसलमान भाई के साथ हमदर्दी और खैर खाही का मामला करे। नाहक किसी के माल हड़प करना जायज़ नहीं है। एक मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लुल मुस्लिमी अलल मुस्लिमी हरामुन दमुहु व मालुहु व इर्ज़ुहु। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर मुसलमान का खून, माल और इज़्ज़त दूसरे मुसलमान पे हराम है। ये सही मुस्लिम की रिवायत है। अगर कोई नाहक किसी का एक बारिश ज़मीन भी कब्ज़ा करता है, क़ियामत के दिन उसकी ज़मीन को अल्लाह ताला उसके गले का तौक बना देगा। ये सही मुस्लिम की रिवायत है। नाज़रीन इकराम, मस्जिद नबवी में नमाज और एहतिकाफ बड़े अजर और सवाब का काम है। इसमें पढ़ी जाने वाली नमाज दीगर मस्जिदों में पढ़ी जाने वाली नमाजों से कई दर्जे अफजल है। लेकिन याद रखिए, एक बात याद रखिए, किसी मोमिन भाई की मदद करने को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी की इबादतों से अफजल करार दिया। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अय्युन्नासि अहब्बु इलल्लाह व अय्युल अअमालि अहब्बु इलल्लाह। अल्लाह के नज़दीक सबसे पसंदीदा शख्स कौन है और सबसे पसंदीदा अमाल कौन से हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे पसंदीदा शख्स वो है जो लोगों के काम आए और सबसे पसंदीदा अमल ये है कि किसी मुसलमान को खुश करना और उसकी परेशानी दूर करना और उसका कर्ज अदा करना और उसकी भूख मिटाना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लअन अमशिय मअ अखिन फी हाजतिन अहब्बु इलैया मिन अन अअतकफ फी हाज़ल मस्जिद शहरा। कहा कि अपने किसी भाई की ज़रूरत पूरा करने के लिए उसके साथ चल कर जाना मुझे ज़्यादा पसंद है इस बात से कि मैं इस मस्जिद यानी मस्जिद नबवी में 1 महीने तक एहतिकाफ करूं। सहीहुल जामे अस्सगीर की रिवायत है। नाज़रीन इकराम, रिश्वत का एक दूसरा नुकसान ये है, रिश्वत और करप्शन की वजह से पूरा मुआशरा बदअमनी और बेचैनी का शिकार हो जाता है। किसी भी मुल्क के अमन और सुकून का सबसे अहम सबब वहाँ का मुंसिफाना कानून है। जहाँ की हुक्मरानी होगी, जहाँ कानून की हुक्मरानी होगी, वहाँ बदउनवानी और करप्शन जैसे नाजायज़ कामों के लिए राह नहीं होनी चाहिए। जहाँ कानूनी इदारों पर रिश्वत के बादल मंडलाने लगे तो वहाँ बेहतर से बेहतर कानून भी नाकारा होकर रह जाता है। चोरी, डाका ज़नी, कत्ल गारतगिरी, धोखाधही, बदकारी, जहेज रसानी जैसे बेशुमार जराइम ऐसे हैं जिनसे आज
ہر مسلمان پریشان ہیں، ان کے اس انسداد کے لیے سخت قوانین بھی موجود ہیں، اس کے باوجود ان مسائل میں روز افزونی کی بنیادی سبب وہ رشوت ہے، جو اچھے سے اچھے قانون کو بھی خاک میں ملا کر رکھ دیتی ہے۔ رشوت مجرم کو مجرم کا ارتکاب کرنے کے معاملے میں جری اور نڈر بنا دیتی ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ رشوت کے ذریعے سے جرم کی سزا سے بچا جا سکتا ہے۔ آج پورے عالم میں جو اور خصوصاً ہمارے ملک میں سخت سے سخت قوانین کے باوجود جرائم میں اضافہ ہوتے جا رہا ہے۔ یہاں بڑے سے بڑا مجرم رشوت دے کر آسانی کے ساتھ جرم سے باعزت بری ہو جاتا ہے۔ ہمارے ملک میں بہت کم سیاستدان ایسے ہیں جن کا دامن جرائم سے پاک ہے، اس کے باوجود وہ قوم کے راہبر اور رہنما بنے ہوئے ہیں۔ جس ملک کے رہنماؤں کا یہ حال ہو، وہاں کی رعایا کیسے امن و سکون کی زندگی گزار سکتی ہے؟ ناظرین اکرام، رشوت کی وجہ سے وقتی فائدہ تو انسان کو ہو سکتا ہے، مگر وہ خود اس کے نقصان کی زد میں آ جاتا ہے۔ ایک سرکاری آفیسر کسی سرکاری ٹھیکیدار سے رشوت لے کر اس کے ناقص تعمیری کام کو منظوری دے دے اور یہ سمجھتا ہے کہ آج اس کی آمدنی میں اضافہ ہوا ہے، لیکن وہ یہ نہیں سوچتا کہ اس کے اس جرم پر پردہ ڈالنے کے لیے یا مختلف جگہوں پر اپنا کام بنانے کے لیے کل اسے خود رشوت دینا پڑے گا۔ رشوت کے ذریعے حاصل ہونے والے مال میں خیر و برکت ہرگز نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت لینے اور دینے والے پہ لعنت بھیجی ہے۔ غور کیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے، انسانیت کے سچے ہمدرد اور خیرخواہ تھے، مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب رسول کو ہر طرح ستایا، ہر طرح سے ایذائیں پہنچائیں۔ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ان دشمنوں کے حق میں بد دعا کیجیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کا جواب ان کا جواب دیا، انی لم ابعث لعانا، صحیح مسلم کی روایت ہے، میں لعنت تو ملامت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا ہوں۔ جس رسول نے اپنے دشمن کے حق میں بد دعا نہ فرمائی ہو، اس ذات رحمت نے رشوت خوروں کے حق میں بد دعا فرمائی۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ رشوت کس قدر سنگین جرم ہے، اور یہ قابل توجہ بات ہے، جس شخص کے حق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی ہو، وہ شخص چین سے کیسے رہ سکتا ہے؟ اس پہ مجھے اور آپ کو غور کرنا ہے۔ ناظرین اکرام، رشوت کا سب سے بڑا نقصان اخروی نقصان ہے۔ فرمایا گیا، قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم یوم القیامہ الا ذلک هو الخسران المبین۔ سورہ زمر کی آیت ہے، آپ کہہ دیجئے حقیقی ضیاءکاروں تو وہ ہیں، حقیقی ضیاءکار تو وہ ہیں جو اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو قیامت کے دن نقصان میں ڈالیں گے۔ یاد رکھو، کھلا نقصان ہی ہے۔ آخرت میں اس کا نقصان یہ ہوگا کہ اس کی ساری نیکیاں لوگوں میں تقسیم کر دی جائیں گی۔ جن کا اس نے ناحق مال ہڑپ کیا تھا، اگر اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو مظلوم کے گناہ اس کے سر پر ڈال دیے جائیں گے اور اسے جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ تو ناظرین اکرام، ہمیں اس سلسلے میں غور کرنا ہے۔ نقصان انسان کا دنیاوی نقصان ہو، وہ چھوٹا نقصان ہے، لیکن اگر وہی نقصان آخرت کا نقصان بن جائے، یہ بہت بڑے خسارے کی بات ہے۔ قیامت کے دن ہم ہیں اور کوئی مظلوم بھائی ہے، ہماری شکایت لے کے اللہ کے دربار میں پہنچا ہے، تو یاد رکھیے ہم آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جس طرح رشوت لینا جرم ہے، اسی طرح رشوت دینا بھی جرم ہے۔ دونوں سزا کے مستحق ہیں۔ البتہ بعض حالتیں ایسی ہیں جہاں اس معاملے میں نرمی برتی جائے گی، مثلا جان یا مال کا خطرہ لاحق ہوا ہے، حق ضائع ہونے کا اندیشہ ہے، سلطان یا امیر کے پاس معاملے کی صحیح صورتحال واضح کرنے کے لیے وغیرہ۔ اس طرح کی صورتوں میں اگر دوسروں کی حق تلفی نہ ہو رہی ہو، رشوت دی جا سکتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، جس وقت حبشہ میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جان چھڑانے کے لیے درہم و دینار بطور رشوت دینے، دنیاوی و اخروی نقصان سے آگاہ کیا جائے اور ساتھ ہی قانون کی حکمرانی کو یقینی بنائی جائے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے والے اور سننے والوں کو پروردگارہ اسلامی تعلیمات کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہم آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔